बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उम्मे मूसा और आप देख रहे हैं असरा एक्सप्रेस यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आज की कहानी का उन्वान है, क्या मुझे अपने रब से मोहब्बत नहीं है? तो आगाज़ करते हैं। कैसे कर लेती हैं आप पाबंदी से सुबह शाम अल्लाह का जिक्र? हमसे तो नहीं होता भाभी जान। आपके भी वही सब काम हैं जो हमारे होते हैं, फिर हमें क्यों वक्त नहीं मिलता? हमसे क्यों नहीं होता? और आप कैसे कर लेती हैं ये सब कुछ? कितना सुकून होता है आपके चेहरे पर, कैसी मोहब्बत मुतरशा हो रही होती है जब आप तस्बीहात कर रही होती हैं। सच कहती हूँ भाभी, हम तो तस्बीह लेकर बैठते भी हैं तो जहन मुस्तकिल इधर उधर ही लगा रहता है। वो मोहब्बत और तवज्जो होती ही नहीं अल्लाह के ज़िक्र की तरफ जो दिलों को सुकून और इत्मीनान से भर दे। अजीब बेकली सी रहती है। आपको क्या बताऊं भाभी, कितना जी चाहता है जब कुरान और हदीस में अल्लाह के ज़िक्र के इतने फ़ज़ाइल पढ़ते हैं, सुनते हैं, मगर जब करने बैठते हैं तो न जाने तबीयत क्यों उकताने लगती है। अजीब मखमसा है भाभी जान। किसी किताब में पढ़ा था कि अल्लाह का जिक्र करना अल्लाह से मोहब्बत की दलील है। मैं कई बार तन्हाई में सोचती हूँ कि क्या मुझे अपने रब से मोहब्बत नहीं है। मैं जिक्र करना भी चाहती हूँ और फिर कर नहीं पाती। शाफिया भाभी अपनी देवरानी सुमेरा की बात सुनकर मुलायमत से मुस्कुराने लगीं। फिर बोली, दरअसल बात यह है सुमेरा कि सारी बात यकीन की है। पहले मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। जब मैं दर्स में जाया करती थी और हमारी बाजी हमें सुबह शाम के अस्कार और मसनून दुआओं के फ़ज़ाइल बताया करती थीं। मैं सुबह शाम की दुआएं और दीगर मौक़े की मसनून दुआएं तो पढ़ लिया करती थी, मगर बाकायदा वक्त निकाल कर कुछ देर यकसुई के साथ अल्लाह ताला का ज़िक्र करना, तस्बीहात पढ़ना, दरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार पढ़ना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाया करता था। यकीन करो यही कैफियत मेरी भी होती थी जो आज तुम कह रही हो। नफ्स और शैतान बहुत बहकाते थे, तरह तरह के ख्याल आते थे दिल में और दिमाग में भी। और भी बहुत काम है दुनिया में। फ़राइज़ पर तवज्जो दो, घर बार देखो, बच्चों की परवरिश करो। अरे ये तो नफिल इबादत है, बाद में कर लेना। ज़िंदगी पड़ी है बुढ़ापे में ही यही कुछ करना है, बस एक तरफ बैठ के खूब अल्लाह अल्लाह करना। अभी तो कुछ और कर लो। चलो वक्त है तो ज़रा बच्चों के लिए कुछ मीठा ही तैयार कर दूँ, नहीं तो कुछ सीना परोना ही कर लूँ। चलो कोई अच्छी सी किताब पढ़ लेती हूँ। ऐसा करती हूँ बाजार का चक्कर लगा लेती हूँ। जिक्र का क्या है, वो तो चलते फिरते भी हो सकता है। हम इंसान हैं ना सुमेरा, यही बातें जहन में आती हैं। बिल्कुल भाभी जान, बिल्कुल ऐसे ही होता है मेरे साथ। मैं क्या करूं? भाभी जान कुछ समझ नहीं आता, आप बताइए ना, आपने कैसे अपने इस कैफियत पर काबू पाया? सुमेरा बेचैनी से बोली। बताती हूँ मेरी प्यारी बहना, शाफिया भाभी मोहब्बत से बोली। देखो, बात यह है कि नेक बनने के लिए नेकों की सोबत में भी रहना पड़ता है। अल्लाह ने फरमाया है ना कुरान मजीद में, सच्चों के साथ रहो। इंसान नेकी पर गिरफ्त तभी पाता है जब उसे नेक लोगों का साथ भी मैसर हो, वरना दीन और शरीयत की कोई बात पता चलती है, एक दो दिन का जोश होता है, अमल कर लेते हैं और फिर ज़िंदगी उसी लगी बंधी रूटीन पर चलने लगती है। इसलिए मैं बाकायदगी से हर हफ्ते दर्स में जाती हूँ ताकि अल्लाह के ज़िक्र की महफ़िलों से रब्त बना रहे, याद दहानी होती रहे। दर्स में आने वाली सब बहनें एक दूसरे के आमाल की खबरगीरी करती रहती हैं, तो एक दूसरे को देखकर शौक भी बना रहता है। पहले पहल सिर्फ एक दूसरे से आगे बढ़ जाने के लिए आमाल करते थे और उस वक्त बहुत मुशक्क़त उठानी पड़ती थी, क्योंकि बार बार जी चाहता था बस रहने दो, कल से कर लेंगे ना, आज तो बहुत काम है, तबीयत भी ठीक नहीं है, बच्चे भी तंग कर रहे हैं,
مگر میں نے اپنی مستقل مزاجی اور دعاؤں سے نفس کو ہرا دیا۔ دل لگے نہ لگے بس اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور خوب دعائیں مانگتی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ یا رب میری مشکل آسان کر دے، مجھے اپنے ذکر سے رطب اللسان کر دے، مجھے صبح اور شام پابندی سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کوشش کے ساتھ ساتھ ہر نیک عمل کی توفیق اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ اور پھر میرا دل مانوس ہوتا چلا گیا اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ اب تو بغیر ذکر کیے مجھے چین ہی نہیں آتا۔ لیکن صبح و شام پابندی سے کیوں بھابی جان؟ انسان کسی بھی وقت ذکر کر سکتا ہے۔ سمیرہ بول پڑی، اری نادان، اللہ توفیق دے تو جس وقت چاہے انسان ذکر کر لے، بلکہ ضرور ہی کرنا چاہیے، کیونکہ جنت میں جا کر بھی انسان کو اس وقت پر افسوس ہوگا جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیا۔ لیکن صبح و شام کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ احادیث میں کثرت سے ان دو وقتوں میں اللہ کے ذکر کے فضائل وارد ہوئے ہیں، اور قرآن مجید میں بھی ان لوگوں کا ذکر ہے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ان دو وقتوں میں اپنے رب کو یاد کریں، محبت سے اس کا ذکر کریں، کلام مجید کی تلاوت کریں، اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کریں، اپنے گناہوں پر استغفار کریں، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رب کی محبت میں جو ہمیں اس قدر نعمتیں نوازتا ہے، ذرا سا وقت مخصوص کر کے اسے یاد نہیں کر سکتے کیا؟ ہم اس کا ذکر نہیں کر سکتے جس میں کہ فائدہ ہی فائدہ ہے؟ رب العالمین نے ہماری کفایت کا وعدہ کیا ہے، اور پتہ ہے سمیرہ، جب میں درود شریف پڑھتی ہوں نا تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے واقعی اللہ کی رحمت مجھ پر برس رہی ہے، اللہ کی رحمت نے مجھے ڈھانپ لیا ہے، میرے گناہ مجھ سے جھڑ رہے ہیں، اور جنت میں میرے درجات بلند کیے جا رہے ہیں۔ اور جب میں تسبیح و تحلیل پڑھتی ہوں تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان میری آنکھوں میں گھومنے لگتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی اس دنیا کی ہر چیز، اس کی ہر بھلائی جو ہمیں پسند ہے، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے محبوب نبی کو ان کلمات کا پڑھنا زیادہ محبوب تھا۔ تو سوچو ذرا، ہمیں دنیا میں کیا کیا پسند ہے، کون سی ہماری محبوب چیزیں ہیں، خواہشیں ہیں جنہیں ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بتاؤ سمیرہ، تمہیں کیا اچھا لگتا ہے؟ شافیہ بھابی نے سمیرہ سے پوچھا، اور سمیرہ تو ایک دم ہی شروع ہو گئی، بھابی جان میرا تو جی چاہتا ہے میرا حسن و جمال بے مثال ہو، میرا گھر انتہائی خوبصورت اور عالیشان ہو، میرے بچے اور شوہر ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہوں، میری صحت قابل رشک ہو، مجھ پر کبھی موٹاپا نہ آئے، جب تک جیوں بڑھاپا نہ آئے، دنیا کے ہر پرفضا مقام پر میرا گھر ہو، جب جہاں جی چاہے میں وہاں جا کر رہ سکوں، ہر سال نئے ماڈل کی گاڑی ہو میرے پاس، زیور کپڑے کی فراوانی ہو، کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو، دوست رشتہ داروں میں ہر دل عزیز ہوں، بچے میرے فرما بردار ہوں، اور بھابی جان میں آپ کو کیا کیا بتاؤں کہ میری کیسی کیسی خواہشات ہیں، اور جانے مجھے کیا کچھ پسند ہے۔ سمیرہ نے ایک طویل ٹھنڈی سانس لی اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی، اور یہ سب کچھ تمہیں مل جائے تو؟ ہائے اللہ بھابی جان، اگر یہ سب کچھ مجھے مل جائے تو میں مر ہی نہ جاؤں خوشی سے، یہ تو تصور ہی اتنا حسین ہے، سوچ کر ہی اس قدر خوشی ہو رہی ہے کہ بتا نہیں سکتی۔ تمہیں کچھ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے سمیرہ، تمہارا چہرہ سب کچھ بتا رہا ہے، شافیہ بھابی نے محبت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، اور پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، دیکھو اب ان کلمات کی قیمت کا تم خود ہی اندازہ لگا لو کہ دنیا کی ساری چیزیں انسان کو مل جائیں تو ایک طرف،
اور ان کلمات کا ایک مرتبہ پڑھ لینا دوسری طرف۔ اگر یہ سب کچھ تمہیں مل بھی جائے سمیرا، تو پھر بھی تمہارا ایک مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لینا دنیا کی ان ساری چیزوں سے افضل ہے، کیونکہ دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ سب فانی ہے، سب کچھ یہیں رہ جائے گا، موت کے ساتھ ہی ہر چیز کا خاتمہ ہو جائے گا، انسان اس دنیا سے اکیلا ہی جائے گا، اپنی ساری من پسند چیزیں یہیں چھوڑ کر، مگر ان کلمات کا اجر اور ثواب ہمیشہ ساتھ رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور آخرت کے درجات بڑھانے کا سبب بنے گا۔ وہاں کی نعمتیں پائیدار ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں، انہیں کبھی زوال نہیں ہوگا، بلکہ ہر لمحہ ان نعمتوں میں آسائشوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ شافیہ بھابھی بہت جذب اور یقین سے بولیں، اب سمجھ میں آیا بھابھی جان، جب ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کلمات اتنے پیارے ہیں، اب تو مجھے بھی ان کلمات سے محبت سی محسوس ہو رہی ہے، جی چاہ رہا ہے جلدی سے تسبیح لے کر پڑھنا شروع کر دوں۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہی تو بات ہے سمیرا، کہ دراصل ہم کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں، فضائل پر غور ہی نہیں کرتے کہ اللہ کا ذکر کتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور حدیث میں آتا ہے بہت سے لوگ نرم نرم بستروں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آخرت کے بلند درجات کو پا لیتے ہیں۔ یعنی یہ اتنی آسان سی چیز ہے کہ انسان آرام سے اپنے بستر پر لیٹ کر بیٹھ کر بھی اللہ کی یاد میں مشغول ہو تو یہ چیز اس کے درجات کو بلند کرنے والی ہے۔ اور دیکھو، اب تو ویسے ہی رمضان کا برکت مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو ہمیں ابھی سے ذکر کی عادت ڈال لینی چاہیے تاکہ رمضان کی کوئی گھڑی اللہ کی یاد سے غافل نہ گزرے۔ اے ایمان والوں، تم اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ ایسی ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔